بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 192 اور آیت نمبر ہے 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدی، نہ قربانی والے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ ہی ان پٹوں کی جو ان جانوروں کے گلوں میں باندھے جاتے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم، جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار دو، فاصطادوا، شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن قوم، کسی قوم کی حالت، ان صدوکم، یہ کہ تم روکو لوگوں کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم حد سے گزر جاؤ گے، وتعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم، اور نہ تم تعاون کرو گناہ پہ، والعدوان، اور نہ ظلم و زیادتی پہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال سمجھو، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ شعائر امتیازی علامات کو کہا جاتا ہے۔ ہر مذہب، بلکہ دنیا کا ہر نظام، کوئی بھی نظام ہو، حق کا ہو باطل کا ہو، اس کی کچھ امتیازی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بھی امتیازی علامات ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اذان ہے، حج ہے، مسجدیں ہیں، یہ اسلام کی علامات ہیں۔ اسی طرح آپ غیر مذہب میں چلے جائیں، گرجا ہے، صلیب ہے، عیسائیوں کی مذہبی علامات ہیں، مندر ہے۔ اس طرح اگر آپ سکھوں میں چلے جائیں، وہ کڑا پہنتے ہیں۔ تو ہر غیر مذہب ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس کی امتیازی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح قومی علامات ہوتی ہیں، قومی جھنڈا ہے، قومی ترانہ ہے، کھڑے ہونا بھی سب نے، سارے لوگ احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کچھ خاص امتیازی علامات ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ تذکرہ ہے
ان علامات کا جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے شعائر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شعائر ہوتے ہیں، وہ امتیازی علامات ہوتی ہیں جن کا جگہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مثال کے طور پر کعبہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اس طرح مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کی بے حرمتی کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے نظام کی، اللہ کے احکامات کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اسی طرح وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ایام حج ہے، ایام تشریق ہے، جمعے کا دن ہے، خاص طور پہ جمعے کا وقت حکم دیا، وذر البیع، تجارت چھوڑ دو۔ یہ اب خاص اللہ تعالیٰ کی علامت ہے، جمعے کا وقت ہے، اب کاروبار چھوڑ دو۔ اسی طرح نمبر 3 ذات کے لحاظ سے ہوتی ہیں، ذاتی طور پر انبیاء کرام، فرشتے ہیں، وہ کہتے تھے کل من کان عدو لجبرائیل، ہم جبرائیل کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی علامات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اگر آپ اس کو عام لیں گے، اللہ کا ہر حکم اللہ کا شاعر ہے، اللہ کا ہر حکم اللہ کا شاعر۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کا مذاق نہیں بنانا، ٹھیک ہے، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اور شاعر اللہ میں خاص طور پہ وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ والشہر الحرام، حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، ایک حج کا مہینہ ہوتا ہے ذوالحجہ، ایک اس سے پہلے ذوالقعدہ، ایک اس کے بعد محرم، اور ایک مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ یہ ایسے مہینے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ کے رسول ان 3 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ہم آپ کے پاس رہیں گے، آپ اپنے دین سمجھا دیں، یہ مہینے ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، کیونکہ وحشی قبائل ان مہینوں کے علاوہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو وحشی قبائل بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس دور کا وحشی وہ ان مہینوں کا احترام کرتا ہے، لٹیرا احترام کرتا ہے، اور آج کے دور کا مسلمان اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان مہینوں میں میں نے برائی نہیں کرنی۔ وللحدی، ہادی کہتے ہیں اس جانور کو جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ حاجی وہاں پہ قربانی کرتا ہے نا جو، تو اس قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ وللقلائد، قلائد کہتے ہیں اس جانور کے گلے میں پہننے والا وہ جو رسی ہے، وہ جو پٹا ہے، جو قربانی کے جانور میں گلے میں پہنتے ہیں نا پٹا، رسی، اس کو قلائد کہا جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم حاجیوں کے جو جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں پہننے کے لیے خاص قسم کا پٹا تیار کرتے تھے، وہ علامت ہوتی تھی، جس کے گلے میں وہ پٹا ہوتا تھا وہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ حاجی کا جانور ہے، یہ عام قربانی کا جانور نہیں ہے، یہ حاجی کا جانور ہے اور یہاں سے مکہ لے جایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے ایک صحابی کو، صحابہ کرام کو حج کے جانور، حج کے اونٹ دیے، فرمایا ان کو کعبۃ اللہ لے جانا، ان میں سے جو تھک جائے، بیمار ہو جائے، چل نہ سکے، مرنے کا خطرہ ہو، اسے نہر کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، فرمایا اس کے خون میں اپنا جوتا آلودہ کر کے اس کی ایک سائیڈ پہ نشان لگا دینا۔ اب یہ خون والا جوتا ایک سائیڈ پہ لگا ہوتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ اس جانور کو کوئی بھی حاجی نہ کھائے۔ ہاں، حاجیوں کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کو کھا سکتا ہے، یہ حلال ہے، ذبح شدہ ہے، نہر کیا ہوا ہے، لیکن حاجیوں کے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ خاص ایک علامت ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ حاجی کا جو اونٹ ہوتا ہے اس کی علامات ہیں۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا ان پر سواری کی جا سکتی ہے، ان سواری کرنا ان کی بے حرمتی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں اونٹ تھا، آپ نے فرمایا اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی حج کا اونٹ ہے، فرمایا اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا حج کا ہے، میں نے اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، فرمایا اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو سواری کر لینی چاہیے، لیکن اس کو تنگ کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس کا خیال نہ رکھنا، یہ گویا اس کی بے حرمتی ہے۔ آگے ہے ولا آمین البیت الحرام۔ اب اللہ تو وہ ذات ہے
جس نے حج کے اونٹ کا بھی احترام کا حکم دیا، اس کے گلے میں پہننے والا جو پٹا ہے اس کے بھی احترام کا حکم دیا ہے، تو وہ انسان جو حج کرنے جاتا ہے اس کا احترام کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ ولا آمینہ جو قصد کرتا ہے بیت حرام کی طرف، بیت اللہ جانا چاہتا ہے اور گھر سے نکل آیا، اس کا احترام کرو۔ حاجی کی بے حرمتی گویا اللہ کے احکامات کی بے حرمتی ہے۔ جو حاجی کو تنگ کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو تنگ کر رہا ہے۔ حاجی اللہ کی امان میں ہوتا ہے، ولا آمین البیت الحرام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا خیال رکھا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اب یہاں حج کا میں کہتا ہوں یہ بڑا اہم اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ حاجی کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پہ جا کر تصویریں بنانا۔ پیچھے ہم ایک بحث پڑھ کے آئے ہیں غلو کی۔ آج کل حج میں جانے والا، عمرہ کرنے والا غلو کا شکار ہو گیا۔ ایک عمرہ کر لیا، باقی پورا مہینہ ہی زیارتیں۔ ٹھیک ہے، زیارت آدمی کو کرنی چاہیے، لیکن زیارتوں کے اندر غلو ہے۔ سارا دن اور کو کام ہی کوئی نہیں، گاڑی لی اور زیارتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو ایک آدھا عمرہ کیا ہے اس میں بھی تصویریں، ہر وقت کیمرہ ہاتھ میں، موبائل ہاتھ میں ہے، پورا اپنا جہاں جا رہا ہے وہ، یہ ریاکاری ہے، یہ غلو ہے۔ یہ حج کا مقصد نہیں ہے، نہ عمرے کا مقصد ہے۔ بھئی یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا ہے، اللہ کی رضا چاہیے آپ کو، آپ وہاں پہ جا کے عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، ایک آدھی بندہ تصویر لے لیتا ہے، بس ٹھیک ہو گیا، آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی عبادت کریں۔ عبادت کے لیے بندہ جاتا ہے، فقط زیارتوں کے لیے نہیں جاتا۔ ہاں زیارت کبھی کبھار بندے کو کر لینی چاہیے، ایک آدھا دن نکالیں آپ زیارتیں کرائیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت روزانہ ہی زیارتوں پہ جا رہے ہیں تو یہ حج کا مقصد نہیں ہے، نہ عمرے کا مقصد ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ تو جو حاجی اس مقصد کے لیے جاتا ہے، فرمایا اس کا احترام کرو۔ اس کی توہین گویا اللہ کے شاعر کی توہین ہے۔ تو حاجی بندہ اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے، اللہ کا امتیازی علامت ہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ شکار کر لو۔ پیچھے کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا حاجی بندہ شکار نہیں کر سکتا، تو میں احرام اتارنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم، اب شکار کر سکتا ہے، لیکن حرم مکہ میں نہیں کر سکتا، باہر جا کے، حرم کی حدود سے باہر جا کے، وہاں پہ جا کے کر سکتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ تمہیں آمادہ کرے کسی قوم کی مخالفت، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ تم مسجد حرام سے روکو۔ یہ اصل میں بات ہے صلح جب حدیبیہ ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر گئے، مکہ والوں نے روک دیا کہ عمرہ نہیں کرنا۔ اب وہاں پہ بعض صحابہ کرام کے دل میں بات یہ آئی کہ چونکہ ہم کو مکہ والوں نے روکا ہے عمرہ کرنے سے، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کر ان قبائل کو روکیں گے جو مکہ والوں کے حمایتی ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہم بھی ان کو روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمہاری دشمنی مکہ والوں کے ساتھ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکو۔ بہرحال یہ ایک خاص حکم ہے، لیکن کبھی بھی آدمی کو، کوئی بھی بندہ ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، اگرچہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن اس کا کام اچھا ہے، اسے نہ روکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نبوت سے پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی حرب فجار، اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا صلح نامہ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آج کے بعد مظلوم کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ کافروں نے کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شریک تھے۔ ٹھیک ہے، تو کسی قوم کا گناہ، کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے، اب یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم کہیں تجھے فلاں بندے کو مسجد میں نہیں جانے دینا۔ جرم کسی کا ہے، آپ چونکہ وہ اس کا دوست ہے، اس کا حمایتی ہے، آپ اسے نہ جانے دیں دین کا کام کرنے سے۔ آپ کی لڑائی اپنی جگہ، لیکن کسی کو دین کا کام کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کو نیکی کے کاموں میں مدد دو۔ البر کہتے ہیں نیکی کا کام، والتقوی کہتے ہیں برائی سے روکنا، تو نیکی کا کام کرنے کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کا کام ہو، زیادتی کا کام ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، نہ اس میں شامل ہونا ہے، نہ کسی کی مدد کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔